वरसतुल अंबिया, क्योंकि मैं उलमा का जिक्र कर रहा हूं, बिलखुसूस यहाँ मैंने मशाइख का जिक्र वैसे आप ना कहें कि मैंने लगा दिया है। याद रखें, जो शेख जो पीर दीन की कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं रखता वो शेख ही नहीं है, वो पीर ही नहीं है, वो पीर नहीं है, वो नंगे असलाफ है कि वारिसों के घर पैदा होकर वो प्रॉपर्टी का मालिक तो बन गया लेकिन रसूलुल्लाह के चंद अल्फाज का वारिस नहीं बन सका, कौम को हिदायत नहीं दे सका, वो पीर कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा जो हमारे जितने अकाबिर गुजरे हैं सब पहले आलिम दीन थे, इल्म पढ़ा, उसके बाद पीर बने। अब जनाब पहले पीर बन जाते हैं, बाद किथे पौन ते नजराने वेल देवन ते तां पढ़न, यानी मुरीद ही नहीं छोड़ते, बाद में कौन पढ़ता है जी? तो सिर्फ जो पीर बनने से, मैं पीर घराने का फर्द हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं। हमारे अब क्या कहते हैं जनाब, बुजुर्गों के जो अपने बुजुर्गों की करामतें लोगों पर को मुतासर करते हैं, खतीब जो हैं वो बयान करते हैं करामतें। मैं करामतों का मुनकर नहीं हूं, करामतें हैं अल्लाह की तरफ से, उस करामतों की भी एक हैसियत है। करामत का क्रेडिट भी अल्लाह को जाता है, मौजिज़ात का भी अल्लाह को जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ज़हूर करता है इनके हाथों पर, बंदे के अपने बस में नहीं होता। तो वो जिस तरह चाहे वो अर्ज करे कि मालिक अब नहीं मान रहे, तो अल्लाह कहता है अब जिस तरह तू करेगा मैं उसी तरह कह दूंगा, हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक अंदाज अक्ल भी मानती है। तो अब है कि करामतें हमारी खानकाहों में होता है, सारी जितनी चिश्तियां की सोरवर्दिया की तमाम खानकाहें हैं, खतीब बोलते हैं, रसूलुल्लाह की तालीम का कोई जिक्र नहीं होता। जमना कोई आज पढ़ दी, बस तबरुकन पढ़ दी, बस साहिब मज़ार पर शुरू हो गए, ये वली थे, ये कुतुब थे, ये गौस थे, ये यूं था, ये यूं था। अब लोग झूम रहे हैं, लोग सर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। समझ आई ना? जिसका जिक्र होना चाहिए वो सिर्फ कमली वाले की जात है। समझ आई ना? जिसके जिक्र से हमारी इज्जत है। तो बुजुर्गों का खिदमात के हवाले से जरूर जिक्र करें कि हमारे फलां साहब ने, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे उस्ताद ने दीन की ये खिदमत की, इस हद तक की, एक हद तक करें ना। लेकिन आप तो शुरू ही हो जाते हैं। जो लोग आते हैं वो रसूलुल्लाह की सुन्नत सुनने आते हैं, कुरान मजीद के अहकाम सुनने आते हैं। आप बुजुर्गों को ले बैठते हैं, उधर कवालियां शुरू आ जाती हैं हमारी चिश्तियों में। इस दौर में जो इलाज है वो उस दौर में होगा। इस दौर जो है, इस दौर में कवाली इलाज नहीं है, कवाली इलाज नहीं है। अब और कौल, कवाली कौल से है, कौल से है। अब कौल से फायदा पहुंच सकता है, कव्वाली से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो तबका भी एक पेशावर तबका है, वो उन्होंने कमाने का एक जरिया बना रखा है। वो किसी को क्या फैज देंगे? आप कहते हैं जनाब कि हम सरकार मदीना की नात सुनते हैं, तारीफ उनसे सुनते हैं जी, तो आप सरकार मदीना की तालीम हासिल करें ना, हदीस सुने ना। ये पीरजाद साहब बैठे हैं, इनसे हदीस सुने आप। ये पीरजादा साहब बैठे हैं, इन लोगों ने जिंदगियां जो खर्च की हैं इल्म हासिल करने के लिए, इनसे आप रसूलुल्लाह की बराह रास्त हदीस क्यों नहीं सुनते? क्या कवालियां और ये चीजें इन हदीसों से ऊंचा मकाम है? या मुझे लिख कर दे मुझे कि आपके दिल में रसूलुल्लाह की हदीस की इज्जत नहीं है जी? तो एक ये तालीमात नहीं है मेरे आका की, जो आका तशरीफ लाया है
युअल्लिमुहुम किताब वल-हिकमत, وہ تعلیم دیتا ہے حکمت کی اور کتاب کی. یہ آج کی بدعتیں ہیں. میں خانقاہ کا آدمی ہوں, مجھے اپنے خانقاہ کی بات چیزیں نہیں پسند آتی, نہیں پسند آتی. حالانکہ میں موسیقی کے ساتھ خود ذوق رکھتا ہوں, میں خود جانتا ہوں موسیقی کے اعتبار سے, چشتی ہونے کے اعتبار سے نہیں. اگر یہ دیکھا جائے تو ہمارے چشتیوں نے ویسے بات بنا رکھی ہے, میں ثبوت سے پیش کروں گا. ہمارے خواجگان چشت میں سے کسی نے مضامین کے ساتھ سما نہیں سنی, ویسے ہی ان کے سارے الزام ہیں. کوئی ثابت کر کے دے, کوئی کسی نے بھی نہیں سنا. 5 پیر ہمارے بزرگ ہیں, معین الدین اجمیری سے لے کر حضرت نظام الدین, حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تک, کسی نے مضامین کے ساتھ قوالی نہیں سنی. میں اس کا نہیں, اس کا بھی ایک ذوق ہے, سرور ہے, لیکن ایک حلقہ ہو, ایک مخصوص لوگ ہوں, زمان ہو, مکان ہو, اخوان ہو. یہ تین شرطیں لگائی ہیں خواجہ قطب صاحب نے کہ وقت مقرر ہو, جگہ مقرر ہو, اور آدمی مقرر ہوں کہ کتنے آدمی ہوں گے. اوباش اور دنیا پرست لوگ اس میں نہ ہو, سب اللہ پرست بیٹھے, اللہ سے تعلق رکھنے والے. یہ 3 شرطیں ہیں خواجہ قطب صاحب کی. تو فرمایا اس وقت سما جو ہے وہ حلال ہے, مباح ہے. اب جو یہ چوکوں میں ہو رہا ہے, جو جگہ جگہ دھم ڈم ہو رہی ہے جی, ادھر دنیا ساری چلی جاتی ہے. مولوی صاحب یہاں جناب مسجدوں میں بلاتے رہتے ہیں کہ آئیے ہماری بات سنیں, ہیں کوئی بھی نہیں آتا. سب پیر صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بڑے جم کر بیٹھے ہیں گدی نشین بن کر, اور قوالی ہو رہی ہے. وہاں دنیا جاتی ہے. کیوں؟ قوالی کا مقام اونچا ہے مسجد سے. جو رسول اللہ کی سیٹ ہے, جو منبر ہے رسول اللہ کا ہے, اور علماء وارث ہیں رسول اللہ کے. قوال وارث تو نہیں, نعت خان وارث تو نہیں, علماء وارث ہیں. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, سرکار کا حکم پڑھ رہا ہوں. یہ طبقے وارث نہیں ہیں, نہ نعت خان وارث ہیں, نہ قوال وارث ہیں. نعت خان اور قوال اپنی عقیدت بشک پیش کریں, لیکن وارث کون ہے؟ حضور سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علم والے جو میرا علم پڑھتے ہیں, سرکار مدینہ کا علم پڑھتے ہیں, وہ میرے وارث ہیں. تو حضور کے وارثوں کی عزت کریں, ان کو فوقیت دیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک وقت ہے, مزہ آیا, دل جو ہے ایک دنیا ہے اس کی اجڑا ہوا ہو, اگر اس میں درد کی وہ کچھ چنگاری مانگتا ہو تو آپ کسی کو بلا لیں, ایک ایسے آدمی کو جو آپ کی طرح دکھا ہوا ہو, جو درد مند دل رکھتا ہو, جو کملی والے سے محبت رکھتا ہو, اور پھر ایسے عارف کا شعر شروع کرے کہ اج سکھ متران دی بدھیری سکھ متران دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری آج سکھ متران دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری سکھ متران لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں چھڑیاں اج سکھ متران. کسی آدمی کو بلا لیں, مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں, خود بھی روئیں اور اس کو بھی رلائیں اور وہ آپ کو رلائے, اور پیر میر علی شاہ کے کلام کو رکھیں سامنے, جامی کے کلام کو رکھیں سامنے, پڑھے مدینے کی طرف منہ رکھ کے. کون روکتا ہے آپ کو؟ اگر آپ پر کیفیت اور وجہ طاری ہوا, اگر مجھ جیسا فقیر بھی وہاں حاضر ہوگا تو میں آپ کے ہاتھ چوموں گا. لیکن خدا را وہ ماحول تو پیدا کرے نا. آپ
باقی جو یہ ہمارے سما ہوتے ہیں، ہماری یہ قوالیاں ہوتی ہیں، کوئی آنکھ میں نمی کبھی آپ نے دیکھی؟ کوئی رونا دیکھا؟ کسی یہ جو اتنی رسول اللہ کی مدح خوانی کی جاتی ہے، سرکار کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی رویا؟ وہ آدمی، یہ پروفیشنل لوگ کبھی نہیں روتے، اور میں لکھ کر دیتا ہوں کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ جو دور ایک غریب آدمی جو مدینے نہیں جا سکا اور کوشش کر رہا ہے، پیسے جوڑ رہا ہے، اس کے کان میں سرکار کی محبت کی آواز پڑتی ہے تو وہ روتا بھی ہے اور اٹھ کو اس کو پیسے بھی دیتا ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکا۔ اس کا دل جو ہے درد مند ہے، وہ سچا ہے ان پڑھ وہ، لیکن یہ جو پڑھے ہوئے پیش کر رہے ہیں یہ اور چکر میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا رونا قبول ہوتا ہے، ان کا گانا قبول نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی نا؟ تو علماء بھی جو صرف دنیا کمانے کے لیے، مشائخ جو دنیا کمانے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں اور جو حق بات ہو اس کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، اور پبلک میں جو قریب کرنے والے کام ہوں وہ پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہوئیں، چار لوگ پیسے دیں مجھے، وہ بھی اللہ اور رسول کی نظروں سے گر جاتے ہیں، ان کا مقام بھی ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اللہ نے جب ان کو، رسول اللہ نے وارث قرار دیا ہے کہ یہ میرے وارث ہیں، مشائخ اور علماء، تو ان وارثوں کو چاہیے کہ وہ وارث بن کر دکھائیں، ہیں جی، وہ وارث بن کر دکھائیں، پھر دنیا ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کرے، مرید بھی ہو، اچھی بھی لگتی ہے، دل بولتا ہے کہ یہ پیر ہے ہمارا، سبحان اللہ، ہے جی۔ اس کے یاد رکھیں، انسان کی تاثیر اس کی زبان میں ہوتی ہے، یاد رکھیں میری بات۔ اور آپ مشائخ بھی دیکھیں، ہر قسم کی تقریریں بھی آپ سنیں، بڑے بڑے لوگ آپ سنیں گے، علماء بھی سنیں گے اور سنتے بھی ہیں، لیکن زبان کی تاثیر اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، اور جس کی زبان میں تاثیر کیا ہے کہ جو وہ کہے آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کا ذہن اس کو مانتا جائے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، یہ تاثیر ہے، اس کو تاثیر کہتے ہیں۔ تو اس کے سامنے یاد رکھیں کہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے بول رہا ہے، اللہ اس پر راضی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں بغداد بھرا ہوا تھا علماء سے، مگر شیخ کے محفل میں جنازے اٹھ جاتے تھے اور شیخ چیر پھاڑ کر بیان کرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ یہ تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوئے۔